اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے سونے کے احوال بیان کیے اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ رہنے والا کتا وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھا، اور اللہ نے اس کتے کا خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں ذکر کر کے قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی برا بھی اچھوں کے ساتھ چل پڑے تو اللہ رب العالمین اسے اچھوں میں شامل فرما لیتا ہے اور اسے کل قیامت کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ اس کا حشر بھی فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے اور ان جانوروں میں سے ایک ہی کتا بھی ہوگا۔ اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس پہ حضور سوار ہوا کرتے تھے وہ جنت میں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جو عصا مبارک زمین کے اوپر پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا وہ جنت میں جائے گا لیکن کسی کو ضرر نہیں دے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے جو بچڑا ذبح کیا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جنت میں جائے گی۔ تو جنت میں جانے والوں میں سے یہ کتا بھی ہوگا لیکن انسانی صورت میں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے اتر جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں کچھ بندوں کے اعمال لے کر تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ تیری اور تیرے پیاروں کی محفل ہو رہی تھی، تیری یاد ہو رہی تھی تو ہم وہاں سے آئے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارکہ طویل ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے انہیں اپنی رضا عطا فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو نیت لے کر نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے ویسے گزر رہا تھا، دیکھا کہ محفل جمی ہے اور وہ بھی بیٹھ گیا، اس کی نیت گھر سے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ بخشش حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ ہیں لا یشکا جلیسہم، میرے پیاروں میں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے پیاروں کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اس لیے کہتے ہیں اچھے سنگ ترے، اچھوں کے سنگ بندہ لگ جائے تو تر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کا بھی ذکر کیا، چنانچہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کی خاطر غار کی طرف چلنے لگے تو راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا، انہیں اس چرواہے کو بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، بکر والوں کے ساتھ بکری والوں کے ساتھ اکثر کتے ہوتے ہیں، تو وہ کتا بھی ساتھ ہو گیا اور وہ راستے میں بھونکنے لگا تو انہوں نے اسے پتھر مارا کہ یہ دور ہٹ جائے، یہ بھونکے گا وہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور اس کتے نے پھر کہا کہ جس کو پنجابی شاعر نے یوں کی الفاظ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہی ہیں جو تفسیروں میں لکھے ہیں، پنجابی شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور بچاواں، لڑ نیکاں دے میں لگیا مت میں بخشے جاواں۔ تو اس نے یہ بات کہی اور نیکوں کے لڑ لگ گیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اچھوں کے ساتھ رہے، اچھوں کے ساتھ رہنے سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی دیکھنے والے اگر انہیں دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کے دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ تو تفسیروں میں لکھتا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ 10ویں محرم کو یہ اپنی کروٹ بدلتے تھے، اس لیے کہ اگر ایک ہی پہلو پہ بندہ سویا رہے تو وہ تھک جاتا ہے، یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مٹی اس کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم خود ان کے پہلو بدلتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکٹ پر، یعنی کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ان کا کتا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا، حالانکہ دنیا میں ہزاروں کتے ہیں لیکن یہ ان کا کتا تھا جو اللہ کے ولی بن گئے تھے، اور ان کا کتا کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکٹ پہ۔ اور یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفصیل میں تفسیر سالوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، جو ان کلمات کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے وہ کتے کے ضرر سے امن میں رہتا ہے، یعنی جس علاقے میں کتے زیادہ، آپ تو شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں ہی مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، کتے زیادہ ہوتے ہیں، تو جو بندہ اتنی آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ کتوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا رب کائنات نے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت بھر میں ان سے ہیبت میں چلا جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اوپر ان کی اتنی ہیبت ڈال دی تھی کہ اس غار کی طرف لوگ جاتے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی تھی۔ تو جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ان کی محبت بھی ڈال دیتا ہے، لہذا لوگ انہیں تکلیف بھی نہیں دیتے اور لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب تحفہ ہے، یہ سب انعام ہے، یہ سب صدقہ ہے رب العالمین کی محبت کا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اچھے کاموں سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سارے انعامات اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے اور اسی بے خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔